حدیث میں باب باندھا امام بخاری نے، اسلام میں سب سے پہلا خلا. تو وہ صحابیہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے شوہر پسند نہیں ہے، میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں. ہمارے نبی سے بڑا جج کون ہوگا؟ نبی نے کوئی نہیں پکڑایا کہ چلو بھائی یہ لو یک طرفہ خلا. ان کے شوہر کو بلایا، نہیں رہنا چاہتی، ان کو طلاق دے دو. ان کے شوہر نے دے دی طلاق. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان جدائی کریں. نبی نے ان کے شوہر کو کہا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا. نہیں چھوڑتے تو نہیں ہوتی طلاق. انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی، بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں رہنا چاہتی. مشورہ تو شوہر کو دیا جا سکتا ہے، آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے کہ یار نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا ہے، تو نے ایسی بیوی کو رکھے. ہم بھی یہی مشورہ دیتے ہیں، کوئی عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، چھوڑ دے یار. جب تک چھوڑے گا نہیں وہ چھٹے گی نہیں. جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے، وفاقی شرعی عدالت بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتی ہے. کسی کی بیوی کو کسی کا باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا. سمجھتے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اگر آپ کی بیوی کہتی ہے نا مجھے نہیں میں نہیں رہنا چاہتی ایکچولی، آپ بولو بھائی میں جب تک نہیں چھوڑوں گا آپ نہیں جا سکتی کہیں. وہ کہتی ہے میں اس خلا کو میں نہیں مانتی مفتیوں کے فتوے کو. آپ بولو بھائی تم مرتد ہو جاؤ، تم اسلام کو کیا کرو، چھوڑ دو. تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہم دفن نہیں کریں گے، ہم تمہیں غسل کفن، جاؤ ہندوؤں کی طرح آگ میں جلا دو اپنے آپ کو، یہ عیسائیوں کی طرح تابوتوں میں جاؤ. اسلام جو فالو کرے گا تو اسلام کے حکام کو اس کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صورت جو چونکہ لوگ ادھورا کلپ چلا دیتے ہیں، بعض عورتیں کہتی ہیں ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے. اور مذہبی اسکالرز جو ہے نا، جو آج کل کے آ رہے ہیں، جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ جاہل لوگ ہیں نا، اپنے آپ کو حنفی یا شافی کہتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مقلد ہے. اور خود کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ محقق ہیں. بھائی محقق، یہ محقق کا نا ان کو اعزاز لینا ہوتا ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. نہ یہ محقق ہوتے ہیں نہ یہ مقلد ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کا شکر ہے ہم کسی مجتہد امام کو فالو کرتے ہیں، اپنا ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا. جو فرقہ بناتا ہے نا وہ مجتہدین کی اتباع سے ہٹ کے ہی بناتا ہے فرقہ. لیبل یہ لگاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. تو بھائی تمہارے نام سے فرقہ بن رہا ہے ایک نیا. تو خوب سمجھ لو یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. عورت کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے. آج وہ آپ کے پاس پیسہ دے کے آئی، کل کسی کے پاس پیسہ زیادہ آیا، یہاں سے ٹن مار کے ادھر لڑکے گی وہ. وہاں پیسہ زیادہ آیا، ٹن مار کے وہاں لڑکے گی وہ. اور جب یہ بات پھیلے گی، مرد اپنی بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ یار یہ میری ہے ہی نہیں، جب چاہے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، تو میں جائیدادیں کروں گا اس کے نام، میں فلیٹ بنا کے دوں گا اس کو، میں 10 تولے زیور ڈالوں گا اس کے گلے میں. عدالت یہ بھی نہیں پوچھتی ہے کہ ایک آدمی نے 2 کروڑ کا بیوی کو پلاٹ دے دیا، نام کرایا، اگلے دن بیوی جا کے کورٹ سے کھلا لے، مرد چیختا رہے گا میرے 2 کروڑ کا پلاٹ گیا. عدالت کہے گی دفع ہو یہاں سے. مجال ہے آپ کی کوئی سن لے کورٹ میں. یہ وہ گندا جنگلیوں کا قانون ہے جو یورپ امریکہ سے لے کے ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، اور ہماری عدالتیں اس پہ لیبل کس کا لگا رہی ہیں؟ اسلام کا لیبل لگا رہی ہیں. اور ہمارے اسکالرز اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر کہہ رہے ہیں مولویوں سے نہیں پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے قرآن حدیث کیا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو حنفی بتائیں گے، یہ تو شافی بتائیں گے، قرآن سنت تھوڑی بتائیں گے. اس کا مطلب حنفی شافی، امام حنیفہ امام شافی نے تورات و انجیل بتایا، یہ 15ویں صدی کے ٹچے ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ یہ قرآن و حدیث سمجھائیں گے. تو ہم اس لیے جو بار بار میں مجتہدین کا ہر بیان میں ٹاپک لاتا ہوں نا، فرقہ واریت کے لیے نہیں، یہ فرقہ واریت کی مخالفت کے لیے لے کر آتا ہوں. پھیلتا جائے گا، یہ زنا پھیلے گا ہماری سوسائٹی میں. تو اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد وفا کرنا کیا کرے گا؟ کیونکہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے، تو میں کیوں اس پہ خرچ کروں؟ بھائی ٹائم پاس کرو، اپنی ڈیزائرز پوری کرو، بچے بھی نہیں پیدا کرے گا اس سے. کیونکہ کسی بھی وقت عدالت میں گئی، 18 سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیا. اور اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک صاحب نے شادی کی ہے، نسل روکی ہوئی ہے. میں نے کہا یار بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ کہہ رہے یار پہلے مجھے پتا تو چلا یہ بااعتماد عورت ہے بھی کہ نہیں ہے. کل پتا چلا کھلا لیا، 2 بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ. کل تھوڑی سی میری بات بری لگ گئی، 2 بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ. 18 سال تک کہتا ہے میں بچوں کا خرچہ دیتا رہوں گا. اس کی پہلی بیوی کے ساتھ یہی ہوا ہے، تو اس سے دوسری شادی کی ہے تو کہہ رہا ہے اس کو بچہ نہیں ہونے دے رہا میں.
4 سال تک اس کو آزمائے گا. یہ حقیقی کیس بتا رہا ہوں آپ کو جو آنا شروع ہو گئے ہیں. کہہ رہے یار بچہ پیدا کیا, پتا چلا ٹورمنجی نکل گئی, اور 18 سال تک بچہ بھی گیا ہاتھ سے, خرچہ میں ہی دوں گا, اور یہ کسی اور مرد کے ساتھ مزید 2 بچے پیدا کروا رہی ہوگی. یہ بے غیرتی ہمارے کنٹری میں وفاقی شرعی عدالت کی نگرانی میں شروع ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بے غیرتیاں ہیں. اس لیے جب یہ پاکستان میں اسلامی کنٹری بنا تھا نا, بعض علماء نے آواز اٹھائی تھی اسے کسی مخصوص فقہ کا پابند کرو, لا کو. فقہ حنفی لوگ زیادہ ہیں تو فقہ حنفی کا پابند کرو. ہم کہتے ہیں چلو فقہ شافی کا کر دو, تمہیں حنفیت پسند نہیں ہے, کسی فقہ کا پابند, یا کم از کم اس کا کرو کہ 4 اماموں سے ہٹ کے کوئی جج کو کوئی فیصلے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر نہیں کیا تو یہ قرآن و سنت کے نام پہ ہر لبرل کام, لبرلزم کو قرآن و سنت کا لیبل لگا دیں گے. لیکن اس وقت نہیں سنی گئی, لوگوں نے کہا یہ حنفیت پھیلانا چاہ رہے ہیں, یہ شافیت پھیلانا چاہ رہے ہیں, نہیں سنی گئی. اس کا رزلٹ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے.